السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہکشاں حصہ اول ہی یہ کتاب جو ہے کہکشاں حصہ اول ہے، اس کا ہم نے چیپٹر نمبر 3 سے شروعات، یعنی کہ چیپٹر نمبر 3 چل رہا ہے۔ 2 چیپٹر تک ہم نے کمپلیٹ کرا دیا سوال جواب کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اشفاق اللہ خان صاحب کی زندگی کے متعلق بھی ہم نے پڑھایا تھا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اشفاق اللہ خان نے جب پھانسی کے پھندے پر جب ان کو لٹکایا جا رہا تھا تو اس سے پہلے اپنے والد صاحب اپنے والدہ کے نام جو خط لکھی تھی اس کو پھر ہم پڑھنے والے ہیں۔ اس خط کے اندر کیا بیان کیا، چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیل سے والدہ کے نام خط، زندان فیض آباد پھانسی کی کوٹری۔ بہرحال یہاں سے دیکھیے 15 دسمبر 1927 عیسوی کو یہ خط لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں دکھیا اور بوڑھی ماں کی خدمت میں اس کے مرتے ہوئے فرزند کا سلام پہنچے، جو اسی ہفتے میں اس فانی دنیا کو الوداع کہہ کر اس ملک جاودانی کو جائے گا جہاں اس سے پہلے بھی سب جا چکے ہیں اور ہر ذی روح مستقبل میں بھی جائے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو ایسی جگہ جانا ہے جہاں کوئی نہیں، ہر کوئی گیا ہے اور وہاں ہر کسی کو جانا بھی ہے۔ فنا ہے سب کے لیے، ہم پہ کچھ بھی نہیں موقوف، بقا ہے فقط ذات کبریا کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی چیزیں کیا ہے بھائی، فنا ہونے والی ہیں، سب کی سب ختم ہو جانے والی ہیں، کوئی یہاں پہ رہنے والی چیزیں نہیں ہے۔ بس اگر کوئی رہتی رہے گی تو ذات کبریا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو یہاں پہ رہ سکتی ہے، باقی کسی کی ذات یہاں پہ نہیں رہ سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس حقیقت سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ بوڑھی سن رسیدہ دکھیا ماں کے لیے صدمہ بہت بڑا ہے کہ اس کا جوان بیٹا نامراد دنیا سے اٹھ جائے۔ نامراد مطلب اس نے اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کیا، اٹھ جائے اور اس کی ناچ پر 2 آنسو بھی نہ ڈال سکے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یا اس کی مری ہوئی کیا کہتے ہیں، یا اس کی مری ہوئی صورت دیکھ سکے۔ مگر یہ تو بتاؤ یہ حکم کس کا ہے، یعنی کہ یہ مرنا یہ جینا کس کا حکم ہے؟ کیا دنیا کے کسی انسان کا حکم ہے؟ کیا کوئی مجھے اس کے حکم کے بغیر مار سکتا ہے؟ اس نے روز ازل سے ایسا ہی لکھا تھا کہ اشفاق تجھ کو پھانسی پر مرنا ہے، اور جب تو مرے گا تو کوئی تیرے اعزاز و اقربا اور احباب میں سے نہ ہوگا، پس حکم خداوندی پورا ہو کر رہے گا، اور ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، تو یہ حکم خداوندی ہے اور یہ ہو کر ہی رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سمجھ رہے نا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ میں یہ لکھ دینا چاہتا ہوں کہ میں با اطمینان اور پرسکون موت مر رہا ہوں۔ حکم خدا ایسا ہی تھا اور وہ اٹل ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ موت سب کے لیے ہے اور سب مریں گے۔ دنیاوی تکالیف، مادی بندشیں اور انسانی قیود سب پیر کے روز ختم ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ سب کے سب پیر کے روز ختم ہو جائیں گی، اور میری روح اس قفس عنصری سے آزاد ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ دنیا کے انہوں نے کہا قفس عنصری یعنی کہ پجڑا سے انہوں نے تعبیر کیا کہ آزاد ہو جائے گی، اور اب دوسری منزل سامنے ہے۔ دیکھیے وہاں کیسی گزری، یہ اس کی بخشش و کرم پر منحصر ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اب آخرت جو ہے ہمارے سامنے ہے، اب دوسری ہمارا منزل تو وہی ہے۔ اب دیکھیے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، سفر درپیش ہے، زاد راہ پاس نہیں، بس اسی کے کرم کی امید پر خوش جا رہا ہوں۔ میں آپ سب کو الوداع کہتا ہوں، اور خصوصاً آپ کو بقیہ زندگی میں وقف نوحہ و بقا کر کے اس طرف جا رہا ہوں جہاں سے آیا تھا اور پھر واپس جانے کا ارادہ تھا، وعدہ پورا کرنا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ وہاں سے جب تک ہم یہاں پر آئے ہیں تو وہاں جانے کا بھی تو ہم نے وعدہ کیا تھا نا اپنے رب سے۔ تو چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ آپ سب کے سامنے راہ عمل کیا ہے، میں نے برا کیا یا اچھا؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اتنے برس گمراہی، مصیبت، سیاہ کاری اور گناہوں میں گزرے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ کہتے ہیں خط کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے، لکھا ہے۔ اس کے لیے میرے دوست، میرے عزیز و اقارب، میرے بھائی، اور مختصر یہ کہ ہر ہمدرد مسلمان دعائے مغفرت کریں، اور آپ سب لوگ صبر کیجئے۔ صبر تلخ است ولیکن بشیری دارد۔ صبر جو ہے وہ تلخ ہے لیکن اس کا پھل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے بیان کرتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ آپ گھبرا نہ جائیں اور یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ جس کی جوان اولاد مر جائے وہ کیسے صبر کر لے۔ سمجھ رہے نا؟
یعنی انہوں نے پوری بات کو یہاں پہ ذکر کر دیا ہے کہ جس کی جوان اولاد مر جائے وہ کیسے صبر کر لے۔ تو سنیے میری پیاری ماں، خدا نے مجھے آپ کے شکم سے پیدا کیا تھا، میری پیدائش پر خوشیاں منائی گئی تھی، شکرانے ادا کیے گئے تھے، اور قصہ مختصر یہ کہ مجھ کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور سمجھا جاتا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ آپ نے اس سلے میں خدا کو دیا کیا دیا؟ اس نے آپ کو تو ایک انسان کی شکل میں اولاد دی۔ آپ سے جو بھی پوچھتا تھا آپ یہی کہتی تھی کہ خدا کا بندہ ہے، خدا نے دیا، اسی کی امانت ہے اور میں امانت دار ہوں۔ بس اب مالک اپنے غلام کو طلب کرتا ہے، امانت رکھنے والا اپنی امانت طلب کرتا ہے۔ آپ خیانت نہ کریں، نہ آپ کی چیز تھی نہ آپ سے چھینی گئی، اتنے دن کے واسطے آپ کو دی گئی تھی کہ رکھو، بات کو ہم واپس لیں گے۔ اب واپس لیے جا رہا ہوں، پھر آپ کو کیا حق ہے رد و قضا کریں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو کیا حق ہے کہ رد و قضا کریں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی یہ ایسی بات ہے کہ ہر بچہ سمجھ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تھی، اور امانت دار جو ہوتا ہے یعنی کسی کے پاس اگر امانت رکھی جاتی ہے، پھر امانت والا لوگ یعنی کہ جو رکھ رہا ہے امین، اگر وہ لے لیں تو پھر اس کے اوپر جس کے پاس رکھا گیا اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر کوئی بھی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم لوگ کیا ہے، اللہ رب العزت کی ایک امانت ہے جو ہم کو اس دنیا میں بھیجے ہیں کہ بطور گروی کسی کے پاس رکھا ہے، وہ جو بظاہر شکل میں ماں باپ دکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر اگر لے لے تو اس کے اندر پھر ہم کو کیا کہتے ہیں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ مجھے موت کبھی نہ آئے گی؟ تم بھی جانتی تھی اور مجھے بھی معلوم تھا کہ ہم سب مریں گے، کہ تم سب مریں گے، کوئی آگے کوئی پیچھے، یا تو مجھ کو رونا پڑتا تمہارے لیے یا تمہیں میرے لیے۔ سمجھ رہے نا؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ تمہیں رونا پڑتا میرے لیے، یا کہ تمہیں میرے لیے، یا میں تمہارے لیے۔ لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ بوڑھی ماں جوان اولاد کے لیے روئے گی اور بقیہ 3 بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا ماتم کریں گے۔ تو کیا آج اس دنیا میں کوئی اتنا طاقت والا ہے کہ اس خداوند قدوس کے احکام کو پلٹ دے؟ کوئی نہیں۔ اپنے خاندان میں ہی کتنی ایسی مائیں ہیں جو بڑھاپے میں جوان اولاد کا داغ کھائے بیٹھی ہیں، اور کتنے ہی ایسے بھائی ہیں جو اپنی آنکھیں اپنے بھائی کے لیے سرخ کر چکے ہیں، اور کتنی بھاویجیں تو بھتیجے بھانجیاں بھانجے ہیں جو کہ اپنے بھائی دیور چچا اور ماموں کے لیے سینہ کو بھی کر چکے ہیں۔ مطلب یہ کہتے ہیں سب کو بتایا کتنی ماں ایسی ہے جو اپنی اولاد کے لیے آج کیا کر لیے، آج اپنے آنکھیں سرخ کر لی ہیں، اور کتنی بھاویجیں ایسے ہیں، بھتیجیاں ایسے ہیں، بھانجیاں ایسے ہیں جو کہ اپنے بھائی دیور چچا ماموں کے لیے، یعنی کہہ لیجیے کتنے باپ ایسے جو اپنے بیٹے کے لیے آنکھیں نم کر چکی ہیں، کتنی ماں ایسی ہیں جو اپنے بیٹوں کے لیے آنکھیں نم کر چکی ہے، کتنی بھانجیاں ایسی ہیں جو اپنے دیور کے لیے آنکھیں نم کر چکی ہے کہ نہیں ہے، کہ اپنے شوہر کے لیے نم کر چکی ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے انہوں نے رشتوں کو ذکر کرتے ہوئے یہاں پر بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں دنیا کے یہی دھندا ہے کہ دنیا نام ہی اسی کا ہے، اگر مرنا نہ ہوتا تو زندگی کا فائدہ ہی کیا ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر مرنا ہی نہیں ہوتا تو زندگی کا فائدہ ہی کیا تھا، اگر رات نہ ہوتی تو دن میں لذت ہی کیا ہوتی۔ صحیح بات ہے کہ اگر رات نہ ہوتی تو دن میں کوئی لذت نہیں، اگر دن نہیں ہوتی تو رات کی کوئی لذت نہیں ہوتی، اگر غم نہ ہو تو شادی بمنزل غم ہے، غرض کہ دنیا ایک معجون مرکب ہے، یعنی کہ ان تمام چیزوں کا مرکب ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ غم خوشی جس میں سب ذائقے ہیں، عیش و مسرت، غم و اندوز، آرام و تکلیف، غفلت و بیداری، نیکی و بدی، موت و زشت، غرض ہر چیز یہاں ملے گی۔ پس خوش قسمت وہ ہے جس نے اچھی باتیں قبول کی اور برائیوں سے پرہیز کیا، غفلت پر ہوشیاری کو ترجیح دی اور معبود حقیقی کی یاد میں دل لگایا اور ہوشیار رہا، اپنے فرائض کی ادائیگی میں نیکی کو قبول کیا اور بدی کو ٹھکرا دیا، ابدی آرام کی خاطر نفس پر تکلیف برداشت کی اور عبادت میں مصروف رہا، موت کو پیش نظر رکھا اور زشتی میں سامان آخرت کو جمع کر لیا۔ بہرحال یہاں پر کہا گیا کہ ہوشیار کون لوگ ہیں؟ ہوشیار وہ لوگ ہیں جنہوں نے موت کو دنیا کے اوپر کیا دیا؟ ترجیح دیا، عیش و مسرت میں پڑھ کر غفلت نہیں کی اور پیش آنے والے غم و اندوہ کا کھٹکا محسوس کرتا رہا۔ آگے بیان کرتے ہیں، پس جس نے ان باتوں کو اختیار کیا اور مصیبت و آرام کو من جانب اللہ تصور کیا اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، مصائب و تکالیف پر صبر کیا اور کہا کہ یہ سب من جانب اللہ ہے اور ہر چیز
ہرچہ از دوست می رسد نیکو است، یعنی کیا کہا، دوست کا دیا ہوا زہر زہریلا بھی کیا کہتے ہیں، زہریلا بھی شہد مصفا خیال کیا اور صبر کیا، شکر کیا، بس اسے راضی کر لیا جو کونین کا مالک اور مشرق و مغرب کا رب ہے۔ کیا تم نے اس کی خواہش مند نہیں ہو کہ خدا جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور جس کے سامنے تمہیں جانا ہے اپنا دوست کہہ کر پکارے، دنیا اس کے متمنی ہے کہ وہ اپنا دوست کہے۔ سمجھ رہے نا، مطلب یہ کہتے ہیں کہ دوست کا دیا ہوا زہر بھی آدمی پی لیتا ہے تو اسے شہد ہی لگتا ہے، سمجھ رہے نا۔ تو کیا تمہیں یہ تمنا نہیں ہے کہ جو تمام چیزوں کا مالک ہے، رب ہے، وہ تمہیں کیا کہہ کر پکارے، وہ تمہیں اپنا دوست کہے، سمجھ رہے۔ آگے کہتے ہیں آج موت کے سامنے بیٹھا ہوا اشفاق کچھ خواہش نہیں رکھتا مگر ہاں وہ کہہ دیں کہ اشفاق میں تجھ سے راضی ہوں، تو میرا بندہ ہے اور میں نے تیری بندگی کو قبول کر لیا، صرف یہی خواہش رکھتا ہے اشفاق۔ وہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، مدد مانگو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی۔ چلیے اب آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہا گیا یہی ہے جن پر برکات ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، سمجھ رہے نا۔ یہ دیکھیے یہ سب انہوں نے قرآن کے اندر کے الفاظ کو نقل کرتے ہوئے انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ قول آپ کو جناب باری تعالیٰ کے لکھ دیتے ہیں، اب سمجھنا آپ کا کام ہے، آپ کا صبر و شکر آپ کو اس کے دربار میں مقبول و مقرب کرے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ حد سے آگے بڑھ گئیں تو آپ خود سمجھدار ہیں اور پڑھی لکھی ہیں۔ آپ کا نالا شیون آوزاری سینہ کو بھی مجھ کو زندہ نہیں کر سکتی، نہ موت سے بچا سکتی۔ یہاں صبر کرنا، کلمہ درود پڑھنا اور بخشنا میرے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ مطلب کتنی عمدہ بات یہاں پر لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ روتی ہیں اور پھر آپ گریہ زاری کرتی ہیں تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہم کو کچھ نہیں ہوگا، ہم لوٹ نہیں سکتے ہیں، آپ ہمیں زندہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس سے آگے اگر آپ صبر کرتی ہیں تو آپ پڑھی لکھی ہیں، اس کے اوپر آپ کو تو یہ اگر آپ صبر کرتی ہیں، میرے لیے دعا کرتی ہیں تو یہی چیز میرے لیے فائدہ مند بھی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ آگے بڑھیے، کہتے ہیں بس میری خطائیں معاف فرما کر مشغول یاد خدا ہو جاؤ، اس کی مرضی یہی تھی اور کون ہے جو اس کے حکم کو ٹال سکے۔ میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، آپ کا بڑھاپا برباد کیا، آپ کی زندگی ضیق میں ہو گئی، یعنی کہ تنگ ہو گئی۔ ظاہر اسباب میں سے ایک میں ہوں، مگر مولا کی مرضی اور اس کا حکم ہر بات میں پوشیدہ رہتا ہے اور ہر بات کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں اور ناسمجھ انسانوں کی طرف خیال دوڑاتے ہیں۔ اس سے قبل ایک کارڈ فیصلے کے متعلق ملا ہوگا کیسے مزے کی بات ہے کہ میں اپنے قلم سے اپنی موت کی خبر آپ کو بھیج رہا ہوں۔ میں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی اور وہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی، خیر مالک کی مرضی ہی نہ تھی، جس میں میرا مقصد بچوں کے لیے نصیحت کرنا تھا، خیر ان کے لیے جو میدان عمل اور جو سامنے آئے اس پر گامزن ہوں۔ مجھے جو لکھنا ہے تھوڑا تھوڑا سب کو لکھ دوں گا، سب اپنا اپنا مطلب نکال لیں، مجھے تو سب سے ضروری آپ کو لکھنا تھا، اور یوں تو مضمون واحد تصور کیا جائے۔ سبوں سے صبر کی گزارش ہے، صبر ہی خوشی کی کنجی ہے۔ مجھے بوبو کی پریشانیوں کا بھی علم ہے اور آپ سب کی گفت میں ایسے وقت میں اضافہ غم کا ہے، مگر مولا کی مرضی ٹالی جا سکتی ہے نہیں، وہ ہر صورت سے آزمائش کر رہا ہے، تم صبر کو ہاتھ سے نکلنے نہ دو۔ جو دوست کی طرف سے خوشی غم ملے مسکراتے ہوئے چہرے اور مطمئن دل کے ساتھ قبول کرو، فلاح دینی و دنیاوی حاصل کر سکو۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ خط تم کو میری موت سے پہلے ہی مل جائے تاکہ تمہارے دکھ میں کمی ہو جائے اور تم سوچ سکو کہ مرنے والا کیا بات ہے کہ مرتے ہوئے بھی مطمئن اور خوش ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی مولا کی مرضی ہی میں سب کی مرضی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ تم کو جب میں اپنے ہاتھ سے اپنی موت کی خبر لکھ رہا ہوں تو مجھے کیا کہتے ہیں
تم میرے بارے میں سوچ لو کہ مرنے والا کیا ہے، کیسا بات ہے، اور مرنے والا جو ہے بالکل مطمئن ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے بالکل وہ کیا مطمئن ہے اور خوش ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیے کہتے ہیں فنا سب کے لیے، ہم پہ کچھ موقوف نہیں، بقا ہے فقط ذات کبریا کے لیے۔ بار بار یہ چیزیں لکھ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کون ایسا ہے جو مرا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں نا۔ جس نے بساط عالم پر زندگی کے مہرے بچھائے، موت کے ہاتھوں ضرور مات کھائی، بس اس کا غم بیکار ہے، اور ضرور آنے والی بات، اس بات کے لیے پریشان ہونا سراسر غلطی ہے۔ اب رہی محبت، ڈاہ، موہ، پریم، یہ سب دنیاوی دھندے ہیں۔ خدا سے محبت کرو، اس کو پوجو جو ہمیشہ زندہ و قائم رہے گا۔ تمہیں اپنی بقیہ زندگی میں کبھی بھی اس کے لیے رونا نہیں پڑے گا، بس اسی سے محبت کرو اور اسی کو سمجھو۔ عقلی دلائل، مذہبی مسائل، فلسفیانہ بحث دکھے ہوئے دل پر نمک مرچ کا کام کرتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ یعنی یہ کہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی موہ محبت میں سے نکل جاؤ اور دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دو، بس اسی ذات سے محبت کرو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ باقی یہ دنیا کی چیزیں جو ہے یہ جلے ہوئے پر نمک چھڑکنے کے ہی برابر ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ عقلی دلائل کی یہ ہے، یہ دنیاوی کی محبت ہے، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں، یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، یہ سب کے سب کیا ہوا، جلے ہوئے کے اوپر نمک اور مرچ لگانے کا ہی کام کرتا ہے، باقی اور اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ آپ سوچیں گی کہ میں نے اپنی کرتوتوں سے آپ کو بڑھاپا خراب کیا اور بھائیوں اور دیگر اعزاء کی زندگی دکھ کی زندگی بنا دی۔ میں نے کیا کیا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں، میں نے کیا کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، اس کا حکم روز اول سے ایسا ہی تھا، سو ہو کر رہا۔ جو بات ہونے والی ہوتی ہے اس کی اسباب بیشتر سے ہونے شروع ہوتے ہیں، اور جب اسباب پائے تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں بات پوری ہو جاتی ہے۔ پس میرے لیے یہ موت کا دن تھا، سو مجھے ملا، اور تمہارے لیے دکھ، بڑھاپے کا دھکا اور سینہ کو بھی لکھی تھی وہ تمہیں مل رہی ہے۔ جو جس کے لیے اس نے مناسب سمجھا وہ اسے تقسیم کر دیا، پس کون ہے جو شکوہ کرے اور لب شکایت کے واسطے کھولے۔ کتنی اچھی بات لکھی ہے، دیکھو باؤ، یعنی کہ اگر اس طریقے سے آدمی اگر سمجھ ہے نا تو پھر زندگی کا سارا دکھی غم ختم ہو جائے گا، سمجھ رہے نا۔ یعنی آپ کے نصیب میں اگر مصیبتیں لکھی تھی آپ کو پہنچی، ہماری زندگی میں خوشیاں لکھی تھی تو ہم تک پہنچی، تو اس میں کسی کو بھی رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو گریہ زاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر تھا وہ ہو کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ آگے کہتے ہیں ہم رضاکار ہیں، ہم پر بہرحال یہ فرض ہے، شکر حق لب پہ رہے، شکوہ اعدا نہ کریں، مان لے فیصلے دوست کو بے چوں چرا، فکر امروزی رکھے غم فردا نہ کرے۔ کہتے ہیں اس نے تم سب کو غم اٹھانے کے لیے منتخب کیا اور مجھے منصور وقت بنانے کے لیے چن لیا۔ اگر تم گر یعقوب عطا کیا، تم کو اگر گریہ یعقوب عطا کیا تو مجھ کو سنت یوسفی ادا کرنے کے لیے پکارا۔ بڑی عمدہ باتیں کہی ہے، سمجھ رہے نا۔ یعنی کہ یہ خط ایسا ہے کہ جو دل کو دہلا دینے والا خط ہے، سمجھ رہے نا۔ اگر تم کو ماتم کنا مثل خاندان نبوی بنانا چاہا، بنا دیا، تو مجھے متبع حسین شہید تیغ جفا کے خطاب سے نوازا۔ اس کی شان نرالی، اس کی ادا انوکھی، وہ ہر جگہ نئے رنگ میں، ہر طرف نئے روپ میں جلوہ گر ہے۔ جو کچھ ہوا، جو ہوگا اور جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور ہوگا کون ہے جو سرتابی کرے اور کون ہے جو اس کے حکم سے باہر جا سکے۔ بس اسی پر نظر رکھو اور صبر و اقرار ہاتھ سے نہ جانے دو۔ شکر کرو کہ اس کی امانت اسی کی طرف جا رہی ہے۔ آسانے اپنے مصنوع کو بگاڑنا چاہتا ہے، پھر تم کون تڑپنے والی ہو، اس کی چیز تھی اس کو اختیار ہے۔ کیا بات کہی ہے بھائی، اسی کی چیز تھی اسی کو اختیار ہے۔ ثانی اگر اپنے مصنوع کو بگاڑنا چاہتا ہے تو پھر اس میں کسی کی بھی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آگے دیکھیے، بس لاسٹ ہے، تھوڑا سا اور بچا ہے۔ کہتے ہیں صبر کرو، صبر اور بقیہ زندگی کا بیش بہا وقت میرے لیے رونے میں صرف نہ کرو، بلکہ اس سفر کی تیاری میں لگاؤ جو ایک دن درپیش ہے۔ عبادت میں مغفرت ہے، گناہوں میں وقت نہ گزارو، یہی کام آئے گا۔ غفلت چھوڑو، اب اس کو پکڑو، دنیا فنا ہونے والی ہے اور تمہارا بھی بڑھاپا ہے۔ اچھا میری خطائیں معاف کرو اور مجھے اپنے حقوق سے سبکدوش کر تم کو خدا کی دین میں دیتا ہوں، وہ تمہیں نیک بیوی اور صابرہ بیوی بنائے، آمین۔ بھاؤجو اور بھائیوں کیا کہتے ہیں، بھائیوں الفراق بینی و بینکم، تم آپس میں مل جل کر آنا
اور دکھیا اور بدقسمت ماں کی خدمت میں لگے رہنا اور انہیں بقیہ زندگی کو سکون سے گزارنے کا موقع دینا۔ اگر تم لوگ ایسا ہی آپ میں شکو شکایت کرتے رہے اور تمہارے دلوں میں یہ رہی تو پھر کچھ لطیف نہیں، آپس میں شیر و شکر بن کر رہنا اور جدا نہ ہونا۔ میری تو یہی خواہش ہے اور مجھے معافی دینا، خدا کی مرضی یہی تھی۔ کتنی اچھی بات کہی ہے بابو، یعنی کہ دل کو یہاں پہ دہلا دینے والی یہ جملہ ہے، یہ ساری کے سارے سمجھ رہے ہیں نا۔ تم بھی مجبور ہو صبر اور شکر کرنا، خدا کی کیا کہا بھائیو، تم نے انتہائی کوشش کی لیکن موت اور خدا کا حکم ٹالے نہیں ٹلتا اور پورا ہو کر رہے گا۔ تم بھی مجبور ہو صبر اور شکر کرنا، خدا کی مرضی ہی ایسی تھی۔ میں بتائے دیتا ہوں کہ میں ایک پرسکون موت مر رہا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سا خیال مجھے مست اور خوش بنائے ہوئے ہیں۔ دل اندر سے پھولا چلا آتا ہے، مجھے قطعی خیال نہیں گزرتا کہ مجھے پھانسی دی جائے گی۔ مریں گے تو سب کچھ ہی نہیں، مریں گے سب ہی کچھ میں ہی نہیں مر رہا ہوں۔ تم خدا پر نظر رکھو اور بجائے رونے دھونے کے میرے لیے اصالِ ثواب میں لگے رہنا۔ زیادہ کیا لکھوں، خدا تم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مجھ گنہگار بندے کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں، اشفاق اللہ خان نے اپنے موت سے پہلے جو خط لکھا تھا، جو اپنے والدہ کے نام جو انہوں نے خط لکھا تھا، کتنی دردناک، یہ کتنا دل دہلا دینے والا یہ خط تھا۔ واقعی میں اگر دل کی گہرائیوں سے اور ذہن کی پیچیدگیوں سے اگر اسے سوچا جائے تو پھر انسان کا کیا ہو جائے گا، دل دہل جائے گا۔ کہ چونکہ جو ظاہر سی بات ہے کہ موت کے وقت اگر کوئی خط لکھے تو اس کی کیفیت بھی کیا رہی ہوگی، یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان جیل سے والدہ کے نام خط، جس کو لکھنے والے اشفاق اللہ خان ہیں، ٹھیک ہے نا، جو موت سے پہلے انہوں نے لکھا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔